فوت ہو جاتا ہے تو اس کی قبر کے اوپر منوں کے حساب سے پھول ڈالتے ہیں، بہت زیادہ پھول ڈالتے ہیں۔ تو اس نے لکھا کہ ہم پھول ڈالنے کے لیے کسی بندے کے مرنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں؟ اب کیا فائدہ پھول ڈالنے کا؟ زندگی میں اگر اسے پھول پیش کرتے تو اس کو بھی خوشی ہوتی، ہمیں بھی خوشی ہوتی، لیکن زندگی میں پھول پیش کرنا یہ قدردانوں کا کام ہوتا ہے، ورنہ تو مرنے کے بعد ہی پھول پیش کرتے ہیں۔ تو جس نے نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں پہچانی، وہ نعمتوں کی قدر ان کے فقدان کے بعد پہچانے گا، یعنی جب نعمت واپس لے لی جائے گی تب پہچانے گا۔ ہم نے مسجد میں ایک آدمی کو بیٹھا روتے ہوئے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ محلے کا آدمی تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ جی آپ کیوں ایسے رو رہے ہیں؟ کہنے لگا کہ دل کا غم آپ کو کیا بتاؤں، جب میری آنکھیں تھیں تو میں قرآن پاک نہیں پڑھا کرتا تھا، مہینوں گزر جاتے تھے قرآن پاک کھولنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اب میری آنکھوں میں موتیا بند آ گیا ہے، مجھے نظر نہیں آتا، ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی ہے، وقت بھی ہے میرے پاس، مسجد میں بھی آتا ہوں، اب میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھوں، قرآن مجید کو دیکھنے کے قابل نہیں ہوں، تو میں رو اس لیے رہا ہوں کہ کاش میں نے آخری چند صورتیں ہی یاد کی ہوتی تو میں بیٹھا وہی زبانی پڑھ رہا ہوتا، مجھے وہ بھی یاد نہیں ہے۔ اب بیٹھا ہوں صبح آ رہا ہے کہ آخری چند صورتیں یاد ہوتی تو میں ان کو ہی پڑھ لیا کرتا۔ دوسری حکم ہے ملم یشکر النعم فقد تعرض بزوالها، جو انسان نعمتوں کی شکر ادا نہیں کرتا وہ ان نعمتوں کو واپسی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اللہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، تو بے شک واپس لے لے، قدر جو نہیں کی۔ تو جو نعمت کی قدر نہیں کرتا وہ نعمتوں کو واپسی کے لیے اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ ومن شکرہا، اور جس نے نعمتوں کی قدر کی، فقد قیدہا بعقالہا، وہ ان نعمتوں کو نکیل ڈال کے اپنے پاس ہمیشہ کے لیے قید کر لیا کرتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، تو وہ نعمت بندے کے پاس گویا قید ہو جاتی ہے، ہمیشہ کے لیے رہتی ہے۔ ہمارے پاس ایک مرتبہ مہمان آیا، میں نے انہیں کھانا کھلایا، کافی پہلے سالوں کی بات ہے، 90s کی بات ہے، سردیوں کا موسم تھا، انہیں ہم نے ایک اچھا بستر دیا تو وہ رضائی اپنے اوپر لے کے دیوار کے ساتھ اوٹ لگا کے بیٹھ گئے۔ میں نے سوچا ذکر اذکار کر رہے ہوں گے سونے سے پہلے، تو میں نے انہیں کہا کہ میں فجر کے وقت آپ کو آؤں گا لینے کے لیے اور مسجد میں جا کے نماز پڑھیں گے۔ جب میں فجر کے وقت ان کے کمرے میں داخل ہوا تو جیسے ان کو میں نے بیٹھے چھوڑا تھا وہ اسی حال میں دیوار کے ساتھ اوٹ لگائے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، آپ سوئے نہیں؟ کہنے لگا جی سویا ہوں۔ میں نے کہا بستر سے تو نہیں لگتا کہ آپ لیٹ کے سوئے ہیں؟ کہنے لگے جی میں بیٹھ کے سوتا ہوں، لیٹ کے نہیں سوتا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ لیٹ کے کیوں نہیں سوتے؟ وہ کہنے لگے کہ میں ڈاکٹر ہوں اور یہ جو ہمارے کھانے کا پائپ ہے نا منہ سے جو اندر جاتا ہے، اس کے اندر ایک ویلو ہوتا ہے، وہ ویلو اگر صحیح ٹائٹ ہو تو بندے کا کھانا اندر تو جاتا ہے باہر نہیں نکلتا، اس لیے کوئی بندہ کھانا کھانے کے بعد سر کے بل کھڑا ہو جائے تو ایسا نہیں ہوتا کہ منہ کے ذریعے کھانا باہر نکلنے لگ جائے، وہ ویلو اس کو روک لیتا ہے۔ کہنے لگا کہ میرا وہ ویلو لیک ہو گیا ہے، اب جب میں لیٹتا ہوں تو پیٹ میں جو کچھ ہوتا ہے وہ منہ کے راستے باہر آتا ہے، تو ڈاکٹر نے مجھے لیٹ کے سونے سے منع کر دیا ہے۔ کہنے لگا کہ زندگی کے اتنے سال گزر گئے ہیں میں لیٹ کے نہیں سو سکا، بس بیٹھ کے ہی سوتا ہوں۔ جب اس نے مجھے یہ بات بتائی تب مجھے احساس ہوا یا اللہ، لیٹ کے سونا بھی آپ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر۔ پھر ہم نے اس کی ریسرچ شروع کی کہ کون سا جاندار لیٹ کے سوتا ہے اور کون سا بیٹھے سوتا ہے اور کون سا کھڑے سوتا ہے، تو پتہ چلا کہ بہت سارے جاندار کھڑے کھڑے نیند پوری کر لیتے ہیں،
مرغا بھی کھڑے کھڑے نیند پوری کر لیتا ہے، ہاتھی بھی کھڑے کھڑے سوتا ہے، بیٹھ کے نہیں سوتا. اور کچھ جانور ہیں جیسے گائے بھینس وغیرہ یہ بیٹھ کے سوتی ہیں، اور کچھ جانور لیٹ کے سوتے ہیں جیسے شیر لیٹ کے سوتا ہے، ورنہ باقی جانور لیٹ کے بھی نہیں سوتے. تو دیکھیں کہ جن جانوروں کو بیٹھ کے سونے کا موقع نہیں وہ کھڑے کھڑے سو لیتے ہیں یا بیٹھ کے سو لیتے ہیں، لیٹ کے سوتے ہی نہیں. اور ہم سردیوں کے موسم میں اپنے اوپر رضائی لیے آرام کے ساتھ لیٹ کے نیند کو پورا کر رہے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ یہ نعمت واپس لے لے تو ہم تو لیٹ کے سو بھی نہیں سکتے، بیٹھ کے سونا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ایسی ہیں کہ ہمیں ان کا استحضار ہی نہیں کہ یہ بھی نعمتیں ہیں، ہم ان کو نعمت ہی نہیں سمجھتے. ایک خاتون نے مجھے فون کیا، میرے لیے دعا کریں اللہ مجھے شفا عطا فرمائے. دوسرے دن پھر فون کیا، تیسرے دن پھر فون کیا. میں نے کہا خیریت تو ہے، آپ اتنا زیادہ کیوں فون کر رہی ہیں؟ کہنے لگی جی کہ پچھلے 7 سال سے میں روٹی کا ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈال سکی، صرف لیکوڈ غذا کے اوپر جی رہی ہوں. خامند کے مہمان آتے ہیں، میں ان کے لیے روزانہ کئی قسم کے کھانے بناتی ہوں، مہمانوں کو کھلاتی ہوں، لیکن 7 سال سے ایک سالڈ لقمہ میرے منہ میں نہیں گیا، معدے کا السر ہے. اس کے فون کے بعد مجھے اتنا رونا آیا، یا اللہ 7 سال سے اس نے ایک لقمہ منہ میں چبا کے نہیں دیکھا، اور ہم دن میں 3 مرتبہ کھانا کھاتے ہیں اور ہمیں اس نعمت کا احساس بھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی نعمتیں ہیں. ہمارے ہاں ایک بچہ تھا، جب دارالعلوم شہر میں ہوتا تھا، چھوٹا حفظ کی کلاسیں تھیں، تو اس بچے نے قرآن مجید حفظ مکمل کیا. ایک دوسرے بچے کے ساتھ وہ مجھے ملنے کے لیے آیا، تو وہ خوش تھا کہ میرا حفظ مکمل ہو گیا. مجھے کہتے ہیں حضرت میں اب آپ سے ایک دعا کروانے کے لیے آیا ہوں. تو میں نے اس نوجوان سے کہا کہ آپ کا حفظ مکمل ہو گیا ہے، اب آپ دعا کروانے آئے ہوں گے کہ جی دعا کریں میری شادی ہو جائے، کوئی اچھا رشتہ مل جائے. جب میں نے یہ کہا تو وہ آگے سے اس نے کوئی جواب نہیں دیا، مگر میں نے دیکھا کہ اس کی دونوں آنکھوں سے نا آنسو اس کے رخسار کے اوپر آ گئے. تو میں حیران ہوا کہ یہ بچہ رو رہا ہے، کوئی وجہ ہے. تو میں نے اس سے پوچھا کہ حافظ صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہنے لگے حضرت صاحب شادی کی دعا کروانے نہیں آیا، میں دعا کروانے آیا ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بینائی دے دے، جس کو میں ماں کہتا ہوں میں زندگی میں ایک مرتبہ اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. جس نے مجھے پیدا کیا، پالا، جس نے اتنا بڑا کیا، جو مجھے اتنی محبت دیتی ہے، جو مجھے کھانا روز دیتی ہے، جس کو میں اماں کہتا ہوں، میری ماں ہے، میں زندگی میں ایک مرتبہ بھی اس ماں کا چہرہ نہیں دیکھ سکا. احساس ہوا کہ یا اللہ آپ نے جو ہمیں یہ آنکھوں کی نعمت دی ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے جو آپ نے عطا کی ہے. ہم لوگ ایک مرتبہ حرم میں تھے، باپ فہد سے باہر آ رہے تھے، تو میں نے ایک بندے کو دیکھا نماز پڑھ رہا تھا اور اس کے دونوں بازو کندھے سے کٹے ہوئے تھے، کندھے سے کٹے ہوئے تھے. تو میں دیکھ کر اتنا حیران ہوا، یا اللہ اس کے دونوں بازو کندھوں سے کٹے ہوئے ہیں، یہ بندہ کھانا کیسے کھاتا ہوگا؟ پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی اس کے منہ میں لقمے ڈال دیتا ہوگا. پھر میں نے سوچا آخر یہ کپڑے بھی اپنے پہنتا بدلتا ہوگا، تو بازو تو ہے ہی نہیں، کیسے بدلتا ہوگا اللہ جانے. پھر مجھے خیال آیا کہ سردی کے موسم میں یہ اگر لیٹا ہوا ہے اور اوپر رضائی لی ہوئی ہے، اور رضائی اگر ہٹ جائے یہ اپنی رضائی کو ٹھیک کیسے کرتا ہوگا؟ اس کے تو دونوں ہاتھ ہی نہیں ہیں. اللہ اکبر. اس دن مجھے احساس ہوا یا اللہ آپ نے جو ہمیں دونوں بازو دیے یہ کتنی بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی ہے. ہم تو نعمتوں کا خیال بھی نہیں کرتے کہ کیا کیا نعمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو تو میری نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے. نعمتوں کے شکر کا مفہوم کیا ہے؟ کہ اپنے محسن کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کی تعریفیں کرنا. انسان کی فطرت ہے، محسن کے ساتھ محبت ہوتی ہے. جبلت القلوب الی حب من احسن الیہا، حتیٰ کہ جانوروں کی بھی یہ فطرت ہے
اپنے پالنے والے سے محبت کرتے ہیں. شیر کو دیکھا سرکس میں، جو بندہ اس کو گوشت کھلاتا ہے وہ اس کے منہ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے اور شیر اس کو بائٹ نہیں کرتا. وہ شیر کی کمر کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتا ہے اور شیر اس کا بوجھ اٹھاتا ہے، اس کو کہتا کچھ نہیں، حالانکہ شیر تو درندہ ہے، وہ بھی اپنے محسن کا لحاظ کرتا ہے. ہم تو انسان ہیں، ہمیں تو اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ماننا چاہیے جس پروردگار نے بن مانگے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اچھا دیکھیں، جب ہم دنیا میں پیدا ہوئے اس وقت کتنے بچے ایسے تھے جو دنیا میں پیدا ہوئے ہوں گے مگر کافر ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے. ہمیں اللہ نے جو ایمان والے ماں باپ کے گھر پیدا کیا، اس میں ہمارا کیا کمال ہے؟ اللہ کا احسان ہے نا ہمارے اوپر کہ اس نے ہمیں مومنہ ماں کے جو ہے پیٹ سے پیدا کیا. ہم تو اس کا شکر بھی ادا نہیں کر سکتے. اچھا، جس وقت ہم پیدا ہوئے عین اسی وقت دنیا میں جنگل میں کتنے جانور ہوں گے جنہوں نے بچے جنے ہوں گے. کہیں بندر کے ہاں بچہ ہوا ہوگا، کہیں گدھے کے ہاں ہوا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانور کا بچہ بنا سکتے تھے، اس نے ہمیں انسان کا بچہ بنایا. یہ اللہ کا ہم پر کتنا بڑا فضل اور احسان ہے. تو ذرا غور تو کریں کہ بن مانگے اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. اور اگر ہم یہ احساس کریں کہ واقعی اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، ہمیں چاہیے ہم اللہ کی تعریفیں کیا کریں. اللہ کی تعریف ہمیشہ دل کھول کے کیا کریں. جہاں تذکرہ ہو جائے، ماں بیٹے کی تعریف کرتے نہیں تھکتی، بیوی خامند کی تعریف کرتے نہیں تھکتی. بندے کو چاہیے وہ اپنے اللہ کی تعریف کرتے ہوئے نہ تھکے. جہاں تذکرہ آ جائے، او جی میرے اللہ نے تو میرے اوپر اتنا فضل کیا، اتنا کرم کیا، میں تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا. تو محسن کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کی تعریفیں کرنا. علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ الحمدللہ کا لفظ اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے وہ گویا اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرنے والا بندہ ہوتا ہے. اس لیے الحمدللہ کا لفظ اپنی گفتگو میں خوب کہنا چاہیے. الحمدللہ صبح میں اٹھ گیا، فجر کی نماز میں نے جماعت کے ساتھ پڑھی. الحمدللہ میں دفتر وقت پہ پہنچ گیا. الحمدللہ آج بچوں نے اسکول جاتے ہوئے تنگ نہیں کیا. الحمدللہ آج دفتر میں کوئی بری بات نہیں پیش آئی، میں نے اپنا کام صحیح طرح سمیٹا اور میں واپس اپنے گھر آ گیا. الحمدللہ آج میری طبیعت اچھی رہی. ہم ہر بات کرتے کرتے الحمدللہ کا لفظ کہیں تاکہ ساتھ ساتھ اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا ہوتا رہے. ہم اپنی گفتگو میں الحمدللہ اور سبحان اللہ کا لفظ یہ بہت کم کہتے ہیں، بہت کم کہتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی ہے، غلطی ہے ہماری. تو شکر کا ایک مفہوم یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا اس کے احسانات کو مانتے ہوئے. دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا، اطاعت کرنا، نماز وقت پہ پڑھنا، سچ بولنا، آنکھوں کا پرہیز کرنا، حلال کھانا. یہ چونکہ اللہ کا حکم ہے، اب اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہونی چاہیے. ہم اپنے محسن کی بات کو رد کیسے کریں؟ ہم اپنے محسن کی بات کا انکار کیسے کریں؟ ہمیں اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے. یہ احسان کی دوسری شکل ہے. اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شرم کرنا یہ احسان کی تیسری قسم ہے. انسان گناہ کرتے ہوئے شرمائے کہ میں اپنے مالک کی نافرمانی کیسے کروں. بیوی اپنے خاوند کی نافرمانی کرتے ہوئے گھبراتی ہے، شرماتی ہے. میرا خاوند اتنا اچھا ہے، میں کیوں جو ہے اس کے ساتھ بے وفائی کروں. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی دل میں سوچیں اللہ آپ نے ہمیں اتنی نعمتیں بن مانگے عطا فرمائی، ہم آپ کے حکم کی نافرمانی کیسے کر سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی تعریفیں کرنا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے شرمانا، یہ تینوں شکر ادا کرنے کی شکلیں ہیں. آج کے دور میں مادی نعمتوں کی بہتات ہے، لیکن جتنی ناشکری آج ہے اللہ کی، اس سے پہلے کبھی ایسی ناشکری نہیں تھی. ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ان نعمتوں کا ملنا ہمارا حق ہے. بھئی اللہ تعالیٰ نے جو تر لقمے عطا فرمائے یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا حق نہیں بنتا. اگر اللہ تعالیٰ ایک بچے کو فقیر کے گھر پیدا کر دیتے ہیں اور وہ بچہ پورا دن کوئی چیز کھانے کو ترستا ہے میٹھی، اور باپ اس کو لے کے نہیں دے سکتا، تو ہمارے گھر کے بچے جو نعمتوں میں پل رہے ہیں
ان کو ایسی نعمتیں اللہ نے کیسے عطا فرمائی؟ یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے۔ شکر کا احساس پیدا کرنے کا ایک سنہری اصول ہے کہ انسان دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس کا الٹ کرتے ہیں، دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں۔ اگر خاوند بیوی کو کہنا نماز پڑھو، وہ کہے گی تمہاری بہن کون سا نماز پڑھتی ہے۔ اپنی ماں کو کہو نا، وہ بھی تو نماز نہیں پڑھتی۔ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں۔ اور اگر دنیا کا معاملہ ہو تو دیکھو ہمارے پاس تو سائیکل موٹر ہے، اور فلاں کے پاس تو گاڑی ہے، اور فلاں کے پاس تو 4x4 گاڑی ہے، اور اس سے بھی اونچی گاڑی ہے، اور فلاں کا گھر کتنا بڑا ہے۔ دنیا میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھتے ہیں، دین میں نیچے والے کو دیکھتے ہیں، الٹا دل میں ناشکری پیدا ہوتی ہے۔ یہ شیطان کا ہتھکنڈا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے کریں کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، تو پھر احساس شکر پیدا ہوگا۔ اللہ آپ نے تو ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، فلاں کے پاس تو یہ نعمت ہی نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ ایک بندے کے پاس جوتے نہیں تھے اور وہ دل ہی دل میں بڑا شکوہ کر رہا تھا اللہ سے، اے اللہ گرمی کا موسم ہے، میرے پاؤں میں جوتے ہی نہیں، اور میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پاؤں نیچے سے جل رہے ہیں۔ اب گرم زمین تھی، پاؤں جل رہے تھے، پتھریلی زمین تھی۔ اب وہ مسجد کی طرف جا بھی رہا ہے، لیکن دل کے اندر اس کے شکوہ بھی ہے، اللہ آپ نے تو مجھے جوتے بھی نہ دیے، اور میں تو نماز پڑھنے کے لیے ظہر کی آپ کے گھر میں جا رہا ہوں اور میرے پاؤں جل رہے ہیں۔ جب اس نے وہاں جا کے نماز پڑھی اور باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ سامنے سے ایک بندہ آ رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھیں، اس کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ جب اس کی نظر پڑی تو اس کے دل میں چوٹ لگی، اللہ میں تو جوتے کے لیے شکوے کر رہا تھا اور یہ بندہ تو مسجد میں وہ آ رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہے۔ وہ گھسٹ گھسٹ کے آ رہا تھا مسجد میں۔ تو جب اس نے اس بندے کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پھر احساس شکر پیدا ہوا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگ گیا۔ ایک آدمی کہتے ہیں کہ میں نے صحرا میں ایک بندے کو دیکھا، اس کی آنکھیں بھی نہیں تھیں، اس کے پاس کھانے پینے کی چیز بھی نہیں تھی، اور وہ بیمار بندہ بھی تھا اور بہت بری حالت میں تھا، مگر اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس بندے کو کہا بھئی تیری آنکھیں بھی نہیں اور تیری فلاں چیز بھی نہیں، فلاں چیز بھی نہیں، اور کھانے کو بھی تیرے پاس کچھ نہیں، اور تو ابھی بھی اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے۔ اس نے کہا اے بطال، میں تجھے کیا بتاؤں، اللہ نے مجھے جو ایمان کی نعمت دی ہے میں اس کا پوری زندگی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ آنکھیں نہیں ہیں، کھانا نہیں ہے، ایمان تو اللہ نے دیا ہے نا، میں اس کا شکر کیسے ادا کروں؟ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو نعمتیں عطا فرماتا ہے تو اس بندے کو چاہیے کہ ایک تو نعمتوں کی قدردانی کرے اور پھر ان نعمتوں کو جائز طریقے سے استعمال بھی کرے۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کاروبار اچھا ہے، فیکٹری ہے، پیسہ ہے، اپنے بیوی بچوں پہ خرچ نہیں کرتے، بہت کنجوس مکھی چوس ہوتے ہیں۔ پتہ ہے مکھی چوس کنجوس کو کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے کھانے میں مکھی آ گری تھی تو اس نے اٹھا کے باہر پھینکنی تھی تو اس کو چوس کے اس نے پھینکا کہ اس کے ساتھ بھی سالن لگا ہوا ہے، اس لیے کنجوس کو مکھی چوس کہتے ہیں۔ تو اللہ کی نعمتیں ہوتی ہیں مگر یہ لوگ استعمال نہیں کرتے، نہ بچوں پر نہ بیوی پر، حالانکہ قیامت کے دن سب سے پہلا جو عمل نامہ اعمال میں تولا جائے گا وہ نان نفقہ ہوگا جو انسان اپنے بچوں کو دیتا ہے، اس کو تولا جائے گا سب سے پہلے۔ تو اگر اللہ نے نعمت دی ہے تو خرچ کرنے میں کمی نہیں کرنی چاہیے، اس کا ثواب ملتا ہے، اس کا اجر ملتا ہے۔ ہاں اتنا بھی زیادہ نہ دے کہ اولاد خراب ہو جائے یا جس کو دیا جا رہا ہے وہ خراب ہو جائے، مگر اتنا ضرور دے کہ اس کو آسانی محسوس ہو اور خود اپنے اوپر بھی خرچ کرے۔ بعض امیر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک کپڑے کو پیوند لگا کے نہیں پہن لیں گے اس وقت تک
ہم کپڑے کو بدل نہیں سکتے، یہ غلط سوچ ہے۔ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں سب کے لیے ہیں، امیروں کے لیے بھی ہیں، غریبوں کے لیے بھی ہیں۔ اب اگر امیر آدمی کو کہیں کہ آپ پیوند لگا کے کپڑا پہنے، وہ کہے گا یہ کیسی شریعت ہے، میں اتنا نواب آدمی ہوں، میں ملک کا وزیر اعظم ہوں، اور یہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پیوند لگا کے کپڑا پہنے، تو میرے لیے تو یہ چیز سنت جو ہے عمل کرنا مشکل ہے۔ اور اگر غریب آدمی کو کہیں کہ جی آپ قیمتی کپڑے پہنے، تو غریب آدمی کہے گا جی کہ یہ کیسی شریعت ہے، میں تو سارا کچھ کما کے بھی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ تو شریعت نے دو سنتیں بنائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کپڑے بھی پہنے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگایا اور حکم بھی فرمایا، عائشہ جب تک تم پیوند کپڑے کو نہ لگا لیا کرو، کپڑے کو نہ چھوڑا کرو۔ تو یہ بھی سنت ہے، یہ غریب آدمی کے لیے یہ سنت ہے تاکہ وہ بھی سنت پہ عمل کر سکے۔ اور ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک یمنی چادر دی گئی تھی جس کی مالیت تقریباً آج کے دور میں کوئی 14 لاکھ بنتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے اس یمنی چادر کو بھی استعمال فرمایا تھا۔ تو یہ سنت امیروں کے لیے ہو گئی، جو ملک کا وزیر ہے، امیر ہے، اس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتے ہیں، رزق کھلا دیتے ہیں، وہ نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرے۔ لیکن جب اس سنت پر عمل کرے گا تو جو پہلے کپڑے ہیں وہ گھر میں نہ رکھے، وہ غریبوں کے اندر صدقہ کر دے تاکہ غریبوں کو بھی کپڑے پہننے کو مل جائیں۔ ہمارے بعض بزرگ ہر روز کپڑے بدلتے تھے نئے، اور جو اتارتے تھے اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ روزانہ درس دیتے تھے۔ ایک ان کا شاگرد تھا، معتقد تھا، اس نے کہا کہ حضرت میرا دل چاہتا ہے کہ آپ روزانہ نئے کپڑے پہن کے درس دیا کریں۔ آپ نے قبول کر لیا۔ وہ سال کے 365 جوڑے بنا کے دیتا تھا، اور حضرت ہر روز نیا جوڑا پہن کے درس دیتے تھے، اور جو اتارتے تھے اس کو غریبوں میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ آپ بتائیں کوئی دنیا کا امیر ہوگا جو سال کے 365 جوڑے پہنتا ہو؟ لیکن فقیروں میں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ یہ جو بے تاج بادشاہ ہوتے ہیں نا، یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزارتے ہیں بجائے دنیا کے امیروں کے۔ اس لیے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے کے اوپر دیکھے۔ یعنی اللہ نے اگر دیا ہے تو اچھے کپڑے پہن کے اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو صاف ستھرے کپڑوں میں دیکھنا پسند کرتے ہیں، تبھی تو اللہ نے اس کو کھلا رزق دیا ہے۔ تو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرے، اس کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ نعمتوں میں بندے کا پھلنا پسند فرماتے ہیں۔ ایک کتاب میں نے پڑھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت جو ہے پھٹے ہوئے کپڑے تھے، پیوند لگے ہوئے تھے، وہ پہنے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، تیرے جو فلاں کپڑے ہیں نا نئے، ذرا وہ پہن، میں دیکھوں۔ اور فکرہ یہ لکھا ہوا تھا، عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے، عبد القادر تجھے میرے اس حق کی قسم جو میرا تجھ پر ہے کہ میں تیرا خالق ہوں، تیرا مالک ہوں، تیرا رازق ہوں، اس حق کی قسم تو ذرا فلاں کپڑے پہن، میں تجھے دیکھوں۔ تو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں کہ بندہ صاف ستھرا رہے، اچھے کپڑے پہنے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرے، عجب تکبر میں نہ پڑے، دکھاوا نہ کرے، مگر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو استعمال کرے۔ اللہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں۔ نعمتیں دو طرح کی ہیں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک نعمت ہے وجودی، یعنی جس کا ہونا اللہ کی نعمت ہے، جیسے اللہ نے ہمیں دماغ دیا، بصارت دی، سماعت دی، صحت دی، یہ ہیں سب چیزیں، یہ اللہ تعالیٰ کی وجودی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں۔ اور کچھ چیزیں عدمی نعمتیں ہوتی ہیں۔ عدمی نعمتوں کا کیا معنی؟ جن کا نہ ہونا نعمت ہوتی ہے۔ مثلاً ہیپیٹائٹس سی نہیں ہے، ہمیں فلاں چیز نہیں ہے، فلاں بیماری نہیں ہے، فلاں بیماری نہیں ہے، ان کا نہ ہونا اللہ کی ہمارے اوپر کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو دو طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، ان دونوں نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کیا کریں۔ مکتوبات امام ربانی میں ہے، منعم کا شکر ادا کرنا منعم علیہ کے اوپر واجب ہے۔ فرماتے ہیں عقلی اور شرعی طور پر انعام کرنے والے کا شکر انعام کیے ہوئے شخص پر واجب ہے، اور معلوم ہے کہ جس قدر نعمت حاصل ہو اسی قدر شکر بھی واجب ہوتا ہے۔
پس جس قدر زیادہ نعمت حاصل ہوگی شکر بھی اسی قدر زیادہ واجب ہوگا. لہذا دولت مندوں پر ان کے درجات کے تفاوت کے مطابق فقراء کی نسبت کئی گنا زیادہ شکر واجب ہوا. یہی وجہ ہے کہ اس امت کے فقراء دولت مندوں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، کہ ان فقراء نے دنیا میں تھوڑے رزق کے اوپر صبر کیا ہوگا اور امیروں کو نعمتیں ملی ہوں گی، تو امیر بعد میں داخل ہوں گے 500 سال اور فقیر لوگ 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے. مکتوبہ امام ربانی میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے 3 کام کرنے چاہیے. اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کتنے کام کرنے چاہیے؟ 3 کام کرنے چاہیے. پہلا کام، اپنے عقیدے کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق درست کرنا، عقیدے کو ٹھیک کرنا، یہ سب سے پہلا کام کرنا چاہیے. عمل کی کمی ہوئی اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بندہ جنت میں چلا جائے گا. عقیدے میں کمی بیشی ہوئی انسان قیامت کے دن جنت میں نہیں جا سکے گا. تو عقیدے کا ٹھیک ہونا پہلے ضروری ہے. اور عقیدہ کیسے ہونا چاہیے؟ اکابر علماء اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کے مطابق ہونا چاہیے. یہ حضرات بالکل اعتدال میں زندگی گزارنے والے ہیں، نہ افراط ہے نہ تفریط ہے، دونوں سے بچے ہوئے ہیں اور درمیان میں زندگی گزارنے والے ہیں. اگر آپ غیر مقلدین کو دیکھیں تو وہ توحید کے نام پہ بہت سختی کرنے والے بن جاتے ہیں، اور اگر آپ محبین بھائیوں کو دیکھیں تو وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں شرک کی حدوں تک پہنچ جاتے ہیں. مگر اکابر علماء دیوبند وسط میں ہیں، ایک ہاتھ میں توحید ہے اور دوسرے ہاتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. در کفے جامع شریعت در کفے سندان عشق، در کفے جامع شریعت در کفے سندان عشق، ہر ہوس ناکے نہ دانت جانو سندا باختن. ہر بندہ ایسا نہیں کر سکتا کہ توحید کو بھی پکڑا ہوا ہو اور سنت کے ساتھ بھی چمٹا ہوا ہو اور دونوں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہو. اس لیے عقائد کا علماء اہل سنت علماء دیوبند کے مطابق عقیدے کو ٹھیک کرنا یہ سب سے پہلا کام ہے. پھر دوسرا کام کہ شرعی احکامات کی پابندی کرے، یہ بھی شکر ادا کرنا ہے. اور تیسرا کام تصفیہ اور تزکیہ حاصل کرنے کی محنت کرے تاکہ اعمال کی حقیقت اس کو نصیب ہو جائے. اب جس بندے کا تزکیہ نہیں ہے وہ نماز پڑھے گا تو نماز میں بھی اس کو وساوس آئیں گے، مگر اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میری عبادت یکسوئی کے ساتھ کرے، اس کے لیے تزکیہ اور تصفیہ کا حاصل کرنا ضروری ہے. تو یہ 3 کام کرنے پڑیں گے. ایک، اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا پڑے گا، پیروی کرنی پڑے گی. اور تیسرا کام کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے دل کو صاف کرنے کی محنت کرے تاکہ دل میں اللہ کے سوا کوئی غیر نہ رہے. امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ہندوستان کے برہمنوں اور یونان کے فلسفیوں نے ریاضتوں اور مجاہدوں میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن چونکہ ان کی ریاضتیں انبیاء علیہ الصلوات والتسلیمات کی شریعتوں کے موافق واقع نہیں ہوئیں، اس لیے وہ سب مردود ہیں اور وہ آخرت کی نجات سے بے نصیب ہیں. تو عمل بھی انسان وہ کرے جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو تاکہ قیامت کے دن وہ عمل قبول کر لیا جائے. جو عمل سنت کے خلاف ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ٹھوکر لگا دیں گے اور اس عمل کو قبول نہیں کریں گے. بزرگوں نے کہا ہے کہ شکر سے مراد یہ ہے کہ بندہ یہ سمجھے کہ تمام چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر انعام فرمائی ہیں، یعنی اپنے اعضاء اور ظاہری باطنی قوتوں کو ان مقاصد میں استعمال کرنا جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان اعضاء اور قوا کو پیدا کیا اور اس بندے کو عطا فرمایا ہے. اس کے باوجود اللہ جل شانہ کی تدبیر سے بے خوف نہ رہے اور ڈرتا کانپتا رہے، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کرے اور پھر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ڈرتا رہے، کانپتا رہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ کو دنیا میں سزا نہ عطا فرما دے. یہ ہے کرنا اور پھر اللہ سے ڈرنا، کرنا اور پھر اللہ سے ڈرنا. اور ہماری حالت کیا ہے
کرتے بھی نہیں اور ڈرتے بھی نہیں. مکتوبات معصومیہ میں ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ظاہر و باطن کو احاطہ کیے ہوئے ہیں، لہذا چاہیے کہ ظاہر و باطن سے اس کے شکر میں مشغول رہے. ظاہری گناہ کے ترک سے ظاہری نعمتوں کا شکر ادا ہوگا اور باطنی گناہ کے ترک سے باطنی نعمتوں کا شکر ادا ہوگا. اس لیے فرمایا میرے بندو تم ظاہری اور باطنی تمام گناہوں کو چھوڑ دو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. نعمتوں میں اضافہ اور کمی کا ضابطہ کیا ہے؟ نعمتوں میں اضافے کا ضابطہ یہ ہے کہ جو بندہ شکر ادا کرتا ہے اللہ نعمتیں اور زیادہ عطا فرما دیتا ہے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر ادا کرو گے ہم اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائیں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ. اور اگر تم نعمتوں کا انکار کرو گے ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ فرماتے ہیں پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. تو ناشکری سے نعمتیں کم ہوتی ہیں، شکر ادا کرنے سے نعمتیں زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ نعمتیں اتنا زیادہ اور عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ قرآن پاک میں اصول بتایا گیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا خوب شکر ادا کریں. ایک بڑے میاں کا عجیب واقعہ کتابوں میں لکھا ہے. ان کے ذہن میں یہ تھا کہ دنیا میں ان نعمتوں کو اب کیا حاصل کرنا، بڑھاپا آ گیا ہے، بس اب تو 2 لقمے روٹی کے مل جائیں اور ہم شکر ادا کریں اللہ کا، یہی کافی ہے، باقی نعمتیں ہمیں آخرت میں ملنی چاہیے. اچھا جتنا وہ اللہ کو دعا کرتے تھے یا اللہ مجھے دنیا میں نعمتیں مت دیں آخرت میں دینا، اتنا اور زیادہ ملتی تھی، اتنا اور زیادہ ملتی تھی. وہ کہتے تھے اے اللہ بس بس مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، اور نعمتیں اور زیادہ ملتی تھی. ایک دن بڑا پریشان ہوئے کہ میں تو نہیں مانگتا، کوئی ادھر سے ہدیہ لا رہا ہے، کوئی ادھر سے ہدیہ لا رہا ہے، اور میرے پاس تو نعمتیں اتنی ہیں کہ میں تو ان کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. انہوں نے دعا مانگی یا اللہ جب مجھے نعمتیں دنیا میں نہیں چاہیے، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ آخرت میں دینا، آپ کیوں نعمتیں مجھے اور زیادہ دیتے جا رہے ہیں؟ تو الہام ہوا میرے بندے جب تک تو نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرنا چھوڑے گا میں تجھے نعمتیں دینا بند نہیں کروں گا. تو ادا کرتا رہے گا شکر، میں نعمتیں اور زیادہ عطا کرتا رہوں گا. تو نعمتیں حاصل کرنے کا طریقہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا. شکر یہ ہے کہ انسان نعمت کو نہ دیکھے منعم کو دیکھے کہ اللہ نے مجھے یہ نعمت دی ہے. اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی مل جائے، یعنی گوشت نہ ملے، روسٹ نہ ملے، صرف سبزی مل جائے. لوگ آج کے دور میں سبزی کو معمولی چیز سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی اللہ کی نعمت ہے. تو فرمایا کہ اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی مل جائے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے کھانے کے لیے سبزی ملی، آلو ملے، بلکہ اس نعمت کو دیکھنا کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے تمہیں یاد رکھا. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب اللہ نے رزق کو تقسیم کیا تو اس نے ہمیں یاد رکھا، تبھی تو ہمیں نعمت ملی. فرماتے ہیں کہ شکر ادا کرنے پر شکر کرنا یہ کمال شکر ہے. یعنی انسان اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرے اور پھر اللہ سے یہ دعا مانگے اللہ آپ نے احسان فرمایا اور مجھے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. شکر ادا کرنے کے اوپر شکر ادا کرنا یہ اس کا کمال ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت نعمتوں سے نوازا. تو ایک مرتبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خوب تعریفیں کی، خوب تعریفیں کی. خوب تعریفیں کرنے کے بعد پھر انہوں نے پوچھا اے اللہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں؟
نعمتیں اتنی زیادہ ہیں اور میں جتنا شکر ادا کروں یہ اس کے مقابل تو ہو ہی نہیں سکتا. اے اللہ میں تو پوری زندگی سجدے میں پڑا رہوں، میں آپ کی نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمائی، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، الآن شکرتنی، اب تو نے میرا شکر ادا کیا جب تو اس پوائنٹ پہ پہنچا کہ میں اللہ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، اللہ کی نعمتیں اس سے بھی میرے اوپر زیادہ ہیں. تو ہم بھی ایک ایسے نقطے پہ آ پہنچیں کہ جہاں دل کہے ہم جتنی بھی شکر ادا کر لیں ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے. جو شخص نعمتوں کی ناقدری کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بندے سے واپس لے لیتے ہیں. جو پروردگار نعمتیں دینا جانتا ہے وہ پروردگار نعمتیں واپس لینا بھی جانتا ہے. قرآن مجید میں ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ ایک بستی والوں کا حال بیان کرتا ہے، ان کے اوپر امن بھی تھا، اطمینان بھی تھا. امن سے کیا مراد کہ باہر کے دشمن کا ڈر نہیں تھا، اور اطمینان سے کیا مراد اندر کی بھی کوئی پریشانی نہیں تھی، نہ باہر کا خوف تھا نہ کوئی اندر کا غم تھا. آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً یاتیہا رزقہا رغداً من کل مکان، ان کو چاروں طرف سے رزق کی بارش ہوتی تھی، یعنی رزق ان کو خوب ملتا تھا، تو مال پیسہ بھی ان کے پاس بہت تھا. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا. بما کانوا یصنعون، کہ وہ کرتوت ایسے کیا کرتے تھے. اچھا، بھوک اور خوف کو لباس کہا، اس میں بھی حکمت ہے. دیکھیں لباس جو ہوتا ہے نا وہ پورے جسم کو کور کر لیتا ہے. اسی طرح جس انسان پہ خوف آ جاتا ہے نا تو اس کا پورا چہرہ پیلا ہو جاتا ہے، جسم جو ہے کانپنے لگ جاتا ہے، پورے جسم پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. اس لیے خوف کو بھی لباس کہا اور بھوک کو بھی لباس کہا، اس لیے کہ جب انسان کئی دن کا بھوکا ہوتا ہے تو صرف چہرہ ہی پھولا نہیں ہوتا، پورا بدن اس کا نڈھال ہو جاتا ہے. تو چونکہ اس کا اثر خوف کا اور بھوک کا پورے جسم پر ہوتا ہے، یہ قرآن مجید کی حکمت دیکھیے کہ شریعت نے اس کو کہا ہم نے ان کو بھوک ننگ اور خوف کا لباس پہنا دیا کہ وہ کام ایسے کرتے تھے. ایک قوم گزری ہے، اس کو قوم سبا کہا جاتا ہے. یہ کھیتی باڑی کرنے والے لوگ تھے، ان کے بڑے بڑے باغات تھے. مفسرین نے لکھا ہے کہ باغات اتنے بڑے تھے کہ اگر کوئی عورت اپنے سر کے اوپر ٹوکری لے کے ان کے باغ کے اندر سے گزرتی تو باغ کے ختم ہونے سے پہلے گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جایا کرتی تھی. گرنے والے پھلوں سے اس کی ٹوکری بھر جاتی تھی، اتنے پھل تھے. سڑک کے دائیں بھی پھل ہوتے تھے، سڑک کے بائیں بھی پھل ہوتے تھے. اللہ فرماتے ہیں لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین و شمال، ان کے دائیں بھی جنت ہوتی تھی بائیں بھی جنت ہوتی تھی. کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اللہ نے ان کو یہ فرمایا میرے بندو میرا دیا ہوا رزق کھاؤ اور میرا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ و رب غفور، کتنا پاکیزہ شہر ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. لیکن وہ لوگ اپنے مال کے نشے میں نافرمانیوں پہ اتر آئے. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے کیا کیا کہ ان کے زمین کے نیچے جو پانی تھا نا اس کا لیول ہم نے نیچے کر دیا. آج ہم یہاں دیکھیں اس شہر میں تو ہمارے یہاں 50 فٹ کے اوپر پانی نکل آتا ہے، بلکہ 30 فٹ سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے. اتنا پانی زمین کے قریب ہے، 30 فٹ پہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور 50-55 فٹ پہ فل پانی نکلتا ہے. اس سے زیادہ بور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، تو پانی زمین سے قریب ہے. جب قحط کا سیزن آتا ہے، بارشیں نہیں ہوتی، تو پھر پانی نیچے چلا جاتا ہے، تو پانی 80 فٹ پہ نکلتا ہے. اور ایک ایسا بھی سیزن آیا کہ جب ہمیں اپنے نلکوں کے یا پمپوں کے تمام بور جو تھے وہ 100 فٹ تک گہرے کرنے پڑے کہ پانی نیچے چلا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ کبھی کبھی پانی کو نیچے بھی کر دیتے ہیں. اس بستی والوں نے جب نافرمانی کی، اللہ نے ان کی زمین کے نیچے جو پانی تھا اس کو زمین کے نیچے کر دیا. نتیجہ کیا ہوا؟ ان کے سارے باغات ختم ہو گئے. اللہ فرماتے ہیں وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور جو انکار کرنے والے منکر ہوتے ہیں، بے قدرے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ پھر ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں.
قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، اور میرے بندوں میں تھوڑا میرا شکر ادا کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کرنا چاہیے. جو کاروباری لوگ ہیں وہ اپنی دکان پہ بیٹھے ہوئے جب گاہک نہیں ہے تو الحمدللہ پڑھ سکتے ہیں، سبحان اللہ ورد کا ورد کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی مانند ہے. آج سے کوئی تقریباً 40-45 سال پہلے کی بات ہے. میری عمر اس وقت بہت ینگ تھی، کالج یونیورسٹی میں پڑھتا تھا. تو ایک مرتبہ مجھے ملتان سے جھنگ آنا تھا. تو اس زمانے میں میں بس پہ سفر کرتا تھا. سردیوں کا موسم تھا، میں بس پہ سوار ہوا تو ڈرائیور نے دیکھا کہ نوجوان بچہ ہے، چہرے پہ داڑھی ہے. اس نے کہا کہ مولانا آ کے میرے ساتھ والی سیٹ پہ بیٹھ جاؤ. تو میں ڈرائیور کے بالکل ساتھ والی سیٹ جو تھی وہاں جا کے بیٹھ گیا. اب میں نے اس ڈرائیور کو دیکھا، اس نے بس سٹارٹ کی اور بس سٹارٹ کر کے اس نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کیا. آپ یقین جانیے ملتان سے لے کر جھنگ پہنچنے تک تقریباً 3 گھنٹے بس پہ لگے اور 3 گھنٹے میں 1 منٹ بھی وہ خاموش نہیں ہوا. پورے 3 گھنٹے بس بھی چلاتا رہا اور لا الہ الا اللہ کا سبق بھی دہراتا رہا. میں نے کہا یا اللہ، یہ ڈرائیور ہے. لوگ ڈرائیوروں کے بارے میں بری رائے رکھتے ہیں کہ یہ برے لوگ ہوتے ہیں، مگر یہ کیسا خوش نصیب لوگ ہے جو اپنا رزق بھی کما رہا ہے اور 3 گھنٹے میں اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہی، 1 منٹ بھی ذکر اس کی زبان سے بند نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. پورا راستہ وہ بیٹھ کے لا الہ کی ضربیں لگاتا رہا. ہے کوئی بندہ جو اپنی گاڑی پہ صبح گھر سے دفتر جاتا ہو اور گھر سے دفتر جاتے ہوئے لا الہ کی ضربیں لگاتا ہو؟ ہمیں تو اللہ نے اپنی گاڑیاں دی ہیں، ہم اپنی گاڑیاں چلاتے ہوئے ذکر نہیں کرتے، اور بلکہ ڈرائیور چلانے والے بھی دیے ہیں. ہم تو آگے یا پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم آگے یا پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے، ایئر کنڈیشن گاڑی میں بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر نہیں کرتے، اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے. ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنے میں واقعی کوتاہی کی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیں، ہمیں کھانے میں اگر تھوڑی سی کوئی کمی ہو جائے نا کسی چیز کی تو ہم شکوے شروع کر دیتے ہیں. حتیٰ کہ کھانے میں نمک تھوڑا کم ہے، یہ نمک زیادہ ہے، اس کے اوپر شکوے شروع کر دیتے ہیں. بیوی کو ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں، آج نمک اتنا ہے، آج نمک اتنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم ڈانٹ ڈپٹ کرنی شروع کر دیتے ہیں. ہمارا یہ حال ہے. اور ہم نے اپنے گھر میں اگر کوئی جانور رکھا ہوا ہے، فرض کو کسی بندے نے حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے ہیں، تو کتا جو ہے وہ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا، حالانکہ اس کے اندر طاقت ہے. جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اگر کتا آ کے جھپٹا لگائے تو ہمارے سامنے سے گوشت کی پلیٹ اٹھا کے لے جائے، ہمارے سامنے سے روٹی پڑی اٹھا کے لے جائے، ہم اس سے نہیں چھین سکتے، طاقت والا ہوتا ہے. مگر وہ ایسا نہیں کرتا. وہ سمجھتا ہے کہ میں اس گھر کا پالتو کتا ہوں، میری جگہ ان لوگوں کے اترے ہوئے جوتے ہیں. وہ دور جوتوں میں بیٹھا رہتا ہے، کھانے والوں کو دیکھتا رہتا ہے. ان میں سے کوئی بندہ اگر کھانے کے بعد ہڈی میری طرف پھینک دے گا تو میں اسی کو نعمت سمجھ کے کھا لوں گا. ہم سے تو زیادہ کتا اپنے مالک کا شکر گزار ہوا جو ہڈی کھا کے گزارا کر لیتا ہے. ہم بوٹیاں کھاتے ہیں اور اللہ کا پھر شکر ادا نہیں کرتے. اور شکووں کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید ہم نے نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی احسان چڑھا دیا ہے. بھئی نماز جو ہم نے پڑھی تو ہم نے اللہ پہ احسان نہیں چڑھایا، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما دی ہے. کہنے والے نے کہا منت منے کے خدمت سلطان ہمی کنی، منت ازو شناس کے در خدمت گزاشتت. اے دوست، تو بادشاہ پر احسان نہ جتلا کہ تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے. ارے بادشاہ کی خدمت کرنے والے ہزاروں، یہ بادشاہ کا تجھ پر احسان ہے، اس نے تجھے خدمت کے لیے قبول کر لیا ہے. تو اللہ نے ہمیں مسجد آنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے. ہم احسان مند ہیں. اے اللہ، آپ نے ہمیں اعتکاف کے لیے مسجد آنے کی توفیق عطا فرما دی. ہم آپ کا احسان ادا کر ہی نہیں سکتے. صبح و شام اللہ کا شکر ادا کریں
تاکہ اللہ تعالی ہمیں یہ نعمتیں آئندہ بھی عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو حج اور عمرے کا سفر کرتے ہیں اور بار بار کرتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اللہ کا بہت شکر ادا کریں، اس لیے کہ کئی لوگوں کو زندگی بھر وہاں جانے کی توفیق نہیں ملتی، وسائل نہیں ہوتے۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نیک نہیں ہوتے، نیک بھی ہوتے ہیں، مگر بس مقدر میں نہیں ہوتا۔ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ 1000 سال کے مجدد تھے، مگر وسائل نہ تھے، زندگی بھر حج نہیں کر سکے، خود نہیں حج پہ جا سکے۔ اتنے نیک اللہ کے ولی، مگر حج کا راستہ نہیں کھلا۔ ہم کتنے گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ حج اور عمرے کے راستے کھول دیتا ہے، یہ اللہ کا ہم پر احسان ہے، ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ ایک بزرگ نے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے کچھ اشعار لکھے، وہ فرماتے ہیں، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، شکر ہے تیرا خدایا میں تو اس قابل نہ تھا، تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، میں کہ تھا بے راہ تو نے دستگیری آپ کی، گرد کعبے کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، مدتوں کی پیاس کو سیراب تو نے کر دیا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، ڈال دی ٹھنڈک میرے سینے میں تو نے سا کیا، ملتزم سے ہے لگایا میں تو اس قابل نہ تھا، تیری رحمت تیری شفقت سے ہوا مجھ کو نصیب، گنبد خضرا کا سایہ میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ ہم واقعی اس قابل نہیں ہیں، اللہ جو پہنچا دیتا ہے، اللہ کس زبان سے آپ کا شکر ادا کریں، آپ ہم پر اتنے بڑے بڑے احسانات فرماتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، کیونکہ ان کو اور ان کی والدہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ چھوڑ آئے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام کی وجہ سے زمزم نکلا تھا، اور پھر وہاں پر آبادی شروع ہو گئی، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے وہیں زندگی گزاری، پھر وہیں پہ ایک قبیلہ تھا، اس میں ان کی شادی بھی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کئی مہینوں کے بعد کبھی کبھی چکر لگاتے تھے خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر تشریف لائے، اپنے بیٹے کے گھر، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام شکار کھیلنے کے لیے گئے ہوئے تھے، کیونکہ وہاں پر درخت ہوتے نہیں تھے، تو کھانے پینے کے لیے پرندہ شکار کرنا یا کوئی جانور شکار کرنا اور اس کا گوشت کھانا، یہی ذریعہ ہوتا تھا کھانے پینے کا۔ صحابہ کرام بھی اس لیے شکار کیا کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تم کیسی ہو، گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اس نے کہا کہ بس بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے، کبھی ملتا ہے کبھی نہیں ملتا۔ یعنی اس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا کہ اللہ نے مجھے اتنا نیک خاوند عطا کیا، محبت کرنے والا خاوند دیا، اس نے ظاہر مادی چیزوں کو دیکھا، کبھی ملتا ہے کھانے کو کبھی نہیں ملتا۔ چنانچہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے کہا کہ اچھا میں واپس جاتا ہوں، میرے پاس وقت کم ہے، جب تمہارا خاوند آئے تو خاوند کو میری طرف سے پیغام دینا کہ تمہارے والد آئے تھے اور جلدی چلے گئے کہ وقت کم تھا، مگر پیغام دے کے گئے ہیں، تم اپنے دروازے کی چوکھٹ کو تبدیل کر لو۔ اب وہ عورت مطلب تو نہ سمجھی، جب اسماعیل علیہ السلام رات کو واپس آئے، اس نے یہ پیغام دیا، تو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت کو طلاق دے کے فارغ کر دیا، کیونکہ گھر کے چوکھٹ بدلنے کا مطلب یہ تھا کہ اس بیوی کو فارغ کر دو اور نئی بیوی سے نکاح کرو۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے کچھ عرصے کے بعد اسی قبیلے کی ایک دوسری عورت سے نکاح کر لیا۔ اب جب دوسری عورت سے نکاح کیا تو ابراہیم علیہ السلام پھر ملنے کے لیے آئے۔ اب انہوں نے اس دوسری بیوی سے پوچھا کیسے حالات ہیں، وہ تعریفیں کرنے لگی، میرا خاوند تو اتنا نیک ہے، اتنا اچھا ہے، اتنا با اخلاق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی مہربانی ہے، اللہ نے تو مجھے دنیا میں یعنی جنت کا منظر دے دیا ہے، جنت کا ماحول دے دیا ہے۔ جب اس نے خوب تعریفیں کی نا، ابراہیم علیہ السلام خوش ہو گئے،
اور انہیں کہنے لگے کہ میں جا رہا ہوں، جب تمہارا خاوند آئے میرا پیغام دے دینا، دروازے کی چوکھٹ بہت اچھی ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ بدلنا۔ عورت بات تو نہ سمجھی، اس نے پیغام پہنچا دیا۔ اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے والد نے میری بیوی کو پسند کیا ہے اور مجھے وصیت کی ہے کہ تم اس بیوی کو جدا نہ کرنا، دور نہ کرنا، اس کو طلاق نہ دینا۔ چنانچہ اسماعیل علیہ السلام نے اسی بیوی کے ساتھ زندگی گزاری، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی دیکھیے، اسی بیوی سے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد آگے چلی، اور ان کی نسل میں آگے اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرما دیا۔ پہلی بیوی ناشکری تھی، اور اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے محبوب کے اجداد میں کوئی ایسی عورت آئے جو ناشکری ہو۔ اللہ نے ناشکری عورت کی چھٹی کروا دی، اور اس کے بعد ایک شکر گزار عورت کو اسماعیل علیہ السلام کی بیوی بنایا، اور ان سے ان کی نسل چلی، تاکہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اجداد جتنے تھے وہ سارے شکر ادا کرنے والے لوگ ہوں۔ تھک گئے ہوں گے آپ؟ چلیں آپ کو ایک واقعہ اور سنا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ان میں سے ایک آدمی کے چہرے کے اوپر برس کے داغ تھے۔ برس کے داغ کہتے ہیں سفید داغ ہو جاتے ہیں۔ تو جب مختلف داغ ہوتے ہیں نا جگہوں پہ، آنکھوں پہ، ناک پہ، ہونٹوں پہ، تو کئی مرتبہ بندہ بڑا کبھی شکل نظر آتا ہے، دیکھنے والے کو عجیب لگتا ہے۔ اس لیے فقہاء نے مسئلہ لکھا ہے کہ اگر برس والا بندہ گھر میں نماز پڑھ لے گا، اللہ اس کو باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ یہ مسجد میں جائے گا تو نمازی اس کو دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے ان کی طبیعت پہ اثر ہو اور ان کی نماز میں فرق پڑ جائے، یہ بے شک گھر میں ہی نماز پڑھ لے۔ اب اس کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ وہ کہنے لگا یار میں کیا بتاؤں، برس کا مریض ہوں اور کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں، تو بس میں تو مشکل سے زندگی گزار رہا ہوں، لوگ مجھے محفل میں بٹھانا پسند نہیں کرتے، بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اس نے دعا دی اے اللہ اس کا رزق بھی کھلا کر دے اور اس کے برس کی بیماری کو بھی ختم کر دے۔ چنانچہ اس کے برس کی بیماری بھی ختم ہو گئی، اور اللہ نے اس کو ایک اونٹنی عطا فرمائی، اور اونٹنی کی نسل اتنی بڑی کہ کچھ عرصے میں وہ سینکڑوں اونٹنوں کا اور اونٹنیوں کا مالک بن گیا، امیر آدمی بن گیا۔ پھر یہ بندہ دوسرے کے پاس گیا، دوسرا بندہ جو تھا وہ سر پہ گنجا تھا، بال نہیں تھے، فارغ البال تھا۔ تو اس نے اس سے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میں تو گنجا ہوں، لوگ میرے اوپر ہر وقت تانے کرتے رہتے ہیں، ٹانٹ کرتے رہتے ہیں اور مذاق میرا اڑاتے رہتے ہیں، اور کھانے پینے کو بھی میرے پاس کچھ نہیں، میں تو بڑی مشکل کی زندگی گزار رہا ہوں۔ اس بندے نے دعا کی، اس کی دعا کرنے پر اس کے سر پر بڑے خوبصورت بال بھی آ گئے اور اس کی پرسنالٹی بڑی خوبصورت نظر آنے لگ گئی، اور اللہ نے اس کو ایک گائے دی، اور گائے کی نسل اتنی بڑی کہ وہ سینکڑوں گایوں کا مالک بن گیا، لائیو سٹاک کا مالک بن گیا۔ پھر یہ بندہ تیسرے کے پاس گیا، تیسرا بندہ آنکھوں سے اندھا تھا۔ اس نے پوچھا سناؤ بھائی کیا حال ہے؟ اس نے کہا بھائی میں کیا بتاؤں، لوگوں کے لیے تو رات کو اندھیرا ہوتا ہے، میرے لیے تو دن میں بھی اندھیرا ہوتا ہے، میں تو ٹھوکریں کھاتا ہوں در در کی اور مانگ کے کھانا کھاتا ہوں، میں بھی کچھ نہیں، میری زندگی بھی کیا زندگی ہوئی۔ اس نے دعا کر دی، اللہ نے اس کو بینائی بھی عطا فرما دی اور اس کو ایک بکری دی، اور بکری کی نسل اتنی بڑی کہ یہ سینکڑوں ہزاروں بکریوں کا مالک بن گیا۔ یہ تینوں آدمی بنی اسرائیل کے بڑے امیر آدمی مشہور ہو گئے، فلاں بھی سیٹھ صاحب ہے، فلاں بھی سیٹھ صاحب ہے، اور فلاں بھی سیٹھ صاحب ہے۔ جب کئی سال ان کو نعمتوں میں گزر گئے تو ایک بندہ ان میں سے پہلے کے پاس واپس آیا، یہ اونٹوں کا مالک تھا، اور اس کو کہا کہ دیکھو بھائی اللہ نے آپ کو اتنی خوبصورت شکل بھی دی ہے اور اتنے اونٹ بھی دیے ہیں، مال پیسے بھی دیے ہیں، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، آپ کو سب کچھ اللہ نے دیا، میں اس اللہ کے نام پر مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ جب اس نے کہا نا کہ آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب کچھ دیا، اب اس بندے کو دل کے اندر غصہ آیا،
تو کیسے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا؟ میں تو شروع سے امیر ہوں اور میں کسی کا جو ہے لے کے نہیں کھاتا، میں تو کاروبار کرتا ہوں اور محنت کرتا ہوں اور میرے پاس محنت کا یہ نتیجہ ہے۔ اس نے نعمت کو اللہ کی طرف منسوب نہیں کیا، اپنی طرف منسوب کیا۔ اس نے کہا کہ اب آج کے بعد اگر تم نے کہا نا کہ تمہارے پاس کچھ نہیں تھا تو میں تمہیں جوتے مار کے یہاں سے بھگا دوں گا۔ اس نے کہا کہ بھائی ناراض نہ ہو، جیسے تم تھے اللہ تمہیں ویسے ہی کر دے۔ یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب اس کے اونٹوں میں ایک بیماری پھیلی وائرس کی، سارے کے سارے اونٹ مر گئے۔ یہ جیسا غریب پہلے تھا ویسا غریب پھر بن گیا، اور چہرے کے اوپر سفید داغ پھر اس کے واپس آ گئے۔ پھر وہ بندہ دوسرے کے پاس گیا جو گایوں کا مالک تھا، لائف سٹاک کا مالک تھا۔ اس کو کہا اللہ نے آپ کو اتنا کچھ دیا ہے، آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے اتنا کچھ آپ کو دیا، اسی اللہ کے نام پہ میں مانگنے آیا ہوں، بھائی آپ مجھے بھی کچھ دے دیں۔ اس کو بھی بڑا غصہ آیا۔ اس نے کہا تمہارے گھر سے لا کے کھاتا ہوں، یہ تو میں کاروبار سے کمایا ہے، اور میرا تو باپ بھی امیر تھا اور اس کا باپ بھی امیر تھا، میں تو جدی پشتی امیر باپ کا بیٹا ہوں، خبردار جو تم نے مجھے ایسی بات کہی۔ ایسی باتیں کرنے آ جاتے ہیں ٹکے ٹکے کے بندے۔ جب اس نے ایسی بات کی، اس نے کہا بھائی مجھ سے ناراض نہ ہو، جیسے آپ پہلے تھے اللہ آپ کو ویسا ہی کر دے۔ وہ تو چلا گیا۔ اب اس کے سر سے بال بھی سارے جھڑ گئے، یہ پھر فارغ البال ہو گیا، یہ پھر گنجا ہو گیا، اور اس کی جو ہے نا وہ گائیں بھی مر گئیں۔ یہ پھر اسی طرح جو ہے وہ فقر و فاقہ میں آ گیا۔ پھر وہ بندہ تیسرے کے پاس گیا۔ وہ جو تیسرا بندہ تھا وہ دو پہاڑوں کے درمیان اپنی بکریاں چرا رہا تھا، اور اس کی بکریاں اتنی زیادہ تھیں کہ دونوں پہاڑوں کے درمیان کی پوری جگہ بکریوں نے بھر دی ہوئی تھی۔ اس نے جا کے اس کو کہا کہ بھائی آپ کے پاس تو کچھ نہیں تھا، اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا، میں اسی اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے آیا ہوں، اللہ پہ نام پہ کچھ مجھے بھی دے دو۔ جب اس نے یہ کہا اس بندے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ کہنے لگا بھائی تم بالکل سچ کہہ رہے ہو، ایک وقت تھا میں اندھا تھا، در در کی ٹھوکریں کھاتا تھا، لوگوں سے مانگ کے کھاتا تھا، پھر کسی بندے نے مجھے دعا دی، اللہ نے میری بینائی بھی عطا فرما دی، اور اللہ نے مجھے بکریاں بھی دیں۔ یہ دو پہاڑوں کے درمیان جتنی بکریاں ہیں یہ سب اللہ نے مجھے دی ہیں۔ اس اللہ کے نام پہ مانگنے کے لیے تم آئے ہو، جتنا تمہارا دل چاہے تم بکریوں کو لے جاؤ اللہ کے نام پہ۔ اس بندے نے کہا اللہ تمہیں مبارک کرے، میں تو فرشتہ ہوں، اللہ نے 3 بندوں کی طرف امتحان کے طور پر بھیجا تھا، 2 بندے اپنی اوقات بھول گئے، اللہ نے نعمتیں واپس لے لیں، تم نے اپنی اوقات کو یاد رکھا، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں تمہیں اور زیادہ عطا فرمائے۔ اس بندے کو اللہ نے اور نعمتیں عطا فرما دی۔ تو جو اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔
سبحان ربي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ ہم ظاہر میں بندے ہیں، حقیقت میں نہایت گندے ہیں. اے میرے مولا ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے دلوں کی ظلمتوں کو دور فرما. اللہ ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما. اے میرے مولا اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما. اللہ انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما. روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما. ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما. اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے میرے مولا آپ کے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں. اللہ ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں. اللہ رات کا اندھیرے کا وقت ہے. اللہ دنیا کے سب بادشاہوں نے اپنے دروازے بند کر لیے. میرے مولا آپ کا دروازہ اب بھی کھلا ہے. اللہ اپنے بندوں کو بھرپور عطا فرما. اے میرے مولا اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما. اللہ اپنے محبین بندوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اللہ ہم ان نعمتوں کے قابل نہیں تھے. اے میرے مولا آپ نے ہمیں بہت نعمتیں دی. اے میرے مولا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے. اللہ ہمیں نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ نعمتوں کے ہوتے ہوئے نعمتوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما. اللہ نعمتوں کے چھن جانے سے ہمیں محفوظ فرما. اے میرے مولا چھن جانے سے ہمیں محفوظ فرما. پروردگار عالم اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. میرے مولا سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تمام چیزوں کو سنتوں سے مزین کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعہ بنا. اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے. اللہ گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں. میرے مولا صبح توبہ کرتے ہیں، شام توڑ بیٹھتے ہیں. اللہ شام توبہ کرتے ہیں، صبح توڑ بیٹھتے ہیں. اے میرے مولا ایک قدم آگے چلتے ہیں، شیطان بدبخت کئی قدم پیچھے دھکیل دیتا ہے. اللہ ہم نفس و شیطان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں. اے میرے مولا ہمیں اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. اللہ اپنی رحمتوں کی ٹھنڈی چھاؤں عطا فرما. پروردگار عالم اس شخص پر کوئی حسرت نہیں جو منظر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے. اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو تیرے نیکوں کی صحبت میں بھی آیا. اللہ نیکوں کی صحبت بھی پائی، ان کے ساتھ وقت بھی گزارا. اللہ آپ کے گھر میں رہا، آپ نے قبول نہ فرمایا. اللہ آپ نے اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا. اللہ اس سے زیادہ بدبخت کوئی نہیں ہوگا. اللہ شکی کوئی نہیں ہو سکتا. اے میرے مولا ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے. اللہ شکی ہونے سے بچا لیجئے. اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے. اے میرے مولا اگر اتنے لوگ دنیا کے کسی سخی کے دروازے پہ چلے جاتے، اس سے 1 روپیہ مانگتے، اللہ وہ اتنے لوگوں کو دھتکارتے ہوئے شرماتا. اے میرے مولا اس کا 1 روپیہ دینا پھر بھی مشکل کام ہے. اللہ آپ کا سب کو بخش دینا آسان کام ہے. اے میرے مولا جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں یہ دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں. اللہ تمام کی مغفرت فرما، تمام کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیں قرآن مجید کا حافظ بنا، عالم بنا، قرآن مجید کا قاری بنا. اللہ قرآن مجید کا داعی بنا. اے میرے مولا ہمیں قرآن مجید کا ناشر بنا. اللہ ہمیں قرآن مجید کا عاشق بنا. اللہ ساری زندگی قرآن مجید کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہم نے اس دنیا کے اندر دیکھا فقیر کو ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے. اللہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں. اللہ مسئلہ تو ہمارا ہے، ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی در نہیں. اللہ ہمیشہ اپنے در سے عطا فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما. اے میرے مولا کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما. اللہ در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما. اللہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما. اللہ غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما. اے میرے مولا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کریم تھے، انہوں نے اپنے بھائیوں کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم. اللہ آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کریم تھے، انہوں نے فتح مکہ کے موقع پر قریش مکہ کو کہہ دیا تھا لا تثریب علیکم اليوم. اللہ آپ تو سب کریموں سے بڑے کریم ہیں.
ہیں آپ کو اپنی شان کریمی پہ بڑا ناز ہے. اللہ قرآن مجید میں جگہ جگہ تذکرے کیے ہیں. اللہ آج اپنی شان کریمی دکھا دیجئے. اے میرے مولا آج آپ فرما دیجئے لا تثریب علیکم اليوم. اللہ ہمارے تمام گناہ بخش دیجئے. اللہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیجئے. پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بن کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا لوگ جب خدمت کرتے کرتے بوڑھے ہو جاتے ہیں ان کے آگے نسلیں ہوتی ہیں. اللہ لوگ نسلی غلاموں کو لحاظ کر لیتے ہیں. اے میرے مولا میرے والد بھی آپ کے در کے منگتے ہیں. اللہ والدہ بھی آپ کے در کی منگتی ہے. اے میرے مولا میرے دادا بھی آپ کے در کے منگتے تھے. اللہ ہم آپ کے نسلی غلام ہیں. اے میرے مولا ہم پہ رحم فرما لیجئے. اللہ رحم فرما لیجئے. اللہ کرم فرما لیجئے. اے میرے مولا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے. اللہ اس مجمع میں کتنے ایسے لوگ موجود ہیں اپنا دل سے آ کر بیٹھے بال سفید کر بیٹھے. اللہ آج وہ سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں. اے میرے مولا آپ ان کی توبہ قبول فرما لیجئے. اے میرے مولا آج پھر تاکرات ہے. اے میرے مولا وقت گزرتا جا رہا ہے. اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے. اللہ وقت کی قدر دانی کی توفیق عطا فرما. اللہ معلوم نہیں ہمیں اگلا رمضان ملے نہ ملے. پروردگار عالم ہمیں بخشے بخشا ہے یہاں سے اٹھا. اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما. اللہ آپ کی جہنم کی آگ سے ڈر لگتا ہے. اے میرے مولا ڈر لگتا ہے. اللہ ڈر لگتا ہے. اے میرے مولا ہمیں جہنم سے محفوظ فرما. اللہ آپ کے حساب کتاب سے بھی ڈر لگتا ہے. اللہ بلا حساب کتاب جنت عطا فرما. اللہ جنت میں اعلی مقام عطا فرما. اے میرے مولا ہم نے سنا کئی لوگوں کو آپ قیامت کے دن کھڑا کریں گے. اے میرے مولا وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے. وہ آپ کو دیکھ کے مسکرائیں گے. آپ ان کو دیکھ کے مسکرائیں گے. اللہ ہمارے عمل تو اس قابل نہیں کہ ہم ان میں شامل ہوں لیکن میرے مولا دینا آپ نے ہے. اللہ آپ کی شان کریمی ہے. اے حنان اے منان اے میرے مولا ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما. پروردگار عالم ہم سے راضی ہو جا. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے میرے مولا ہم سے راضی ہو جا. پروردگار عالم اگر راضی نہیں ہونا ہمارے عمل اتنے برے اے میرے مولا پھر بھی ہم سے راضی ہو جا. پروردگار عالم ہم تو اقراری مجرم ہیں. اللہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا اقراری مجرم کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا جاتا ہے. اللہ ہم کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اللہ ہمارے ساتھ نرمی کا معاملہ فرما. اے میرے مولا ہمارے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرما. پروردگار عالم عدل کرے تے کم دے جاوڑ اچھی شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے جاوڑ میں جے بھی مقالے. پروردگار عالم اپنا فضل عطا فرما دیجئے. اللہ فضل فرما دیجئے. اللہ ہمیں کسی عمل پہ ناز نہیں. کوئی نیکی ایسی نہیں جو آپ کے سامنے پیش کر سکے. اے میرے مولا آپ کے فضل کے طلبگار ہیں. اللہ اپنا فضل فرما دیجئے. اللہ اپنا کرم فرما دیجئے. اے میرے مولا ہم گناہ کرتے کرتے تھک چکے ہیں. اللہ مزید گناہوں سے محفوظ فرما. اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں. اے میرے مولا ہمیں اپنے مقربین میں شامل فرما. اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ شب زندہ دار لوگوں میں شامل فرما. اے میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے. نماز کی حضوری کب نصیب ہوگی؟ اللہ وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں آپ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ آپ کے سامنے آہیں بھرتے ہیں. اے میرے مولا آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں. اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما. اللہ ہمیں بھی ان نیک لوگوں میں شامل فرما. پروردگار عالم شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اللہ موت سے پہلے اپنی رضا عطا فرما. اللہ اپنے وقت پہ کلمے پہ موت عطا فرما. اے میرے مولا ہمارے ایمان کی حفاظت فرما. اے پروردگار عالم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ گھروں میں الفت محبت پیدا فرما. اللہ خوشیوں کی زندگی عطا فرما. پروردگار عالم
جو گھر بار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، جو کام کاروبار کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما، اللہ جو مرضوں کی وجہ سے پریشان ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے میرے مولا ہمارے بھائی شان صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، اللہ ہم سب کو اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ پروردگار عالم ہمارے عزیز اقارب مشائخ رشتہ دار جو اس دنیا سے فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اے میرے مولا ہمارے جان سے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ آزادی کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ اس کو امن کا گہوارہ بنا، دین کا قلعہ بنا۔ پروردگار عالم ہمیں اس ملک کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم عالیہ کی زندگی میں برکت عطا فرما، ان کی صحت میں برکت عطا فرما، اللہ ان کے قدم قدم برکت شامل حال فرما، اللہ جو ان کی دلوں کی نیک مرادیں ہیں، نیک تمنائیں ہیں، ان کو پورا فرما۔ اے میرے مولا اس ادارے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، اللہ جتنے کام چل رہے ہیں اس کے لیے جو ضروریات ہیں غیبی خزانوں سے پوری فرما۔ اے میرے مولا تمام کاموں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار عالم جو ہمارے ساتھی یہاں خدمت کرتے ہیں اے میرے مولا ان کی خدمت کو قبول فرما، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے میرے مولا ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے عبادت سے جنت ملتی ہے، خدمت سے خدا ملتا ہے۔ اے میرے مولا یہ آپ کی تلاش میں یہاں آئے بیٹھے ہیں، آپ کی طلب میں آئے بیٹھے ہیں، اللہ دن رات خدمت کرتے ہیں۔ اے میرے مولا ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اللہ جو کمی کوتاہی رہ گئی معاف فرما، اللہ جو عمل کر رہے ہیں ان کو قبول فرما۔ پروردگار عالم جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔